صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار دیوانوں، سچی بات تو یہی ہے کہ عید ان خوش بخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان المبارک کو روزوں، نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا۔ تو یہ عید ان کے لیے اللہ کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ماہ محترم کا ہم حق ادا ہی نہ کر سکے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عید کے روز اپنے شہزادے کو پرانی قمیص پہنے دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے عرض کیا، پیارے ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، میرے لال مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تمہیں اس پرانی قمیص میں دیکھیں تو کہیں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ بیٹے نے جواباً عرض کیا، دل تو اس کا ٹوٹے جو رضا الہی کے کام میں ناکام ہو رہا ہو یا جس نے ماں یا باپ کی نافرمانی کی ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی رضا مندی کے طفیل اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شہزادے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فیضان رمضان کے بعد فیضان عید الفطر کے صفحہ نمبر 313 پر نقل ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کہ گلی کوچوں میں اعلان کر دو صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول و بے ہدہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صدقہ فطر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 319 پر عید دے دو عیدی میں غم مدینے کا کے 20 حروف کی نسبت سے عید کے 20 مدنی پھول بیان کرتا ہوں۔ عید کے دن یہ امور مستحب ہیں، حجامت بنوانا، مگر زلفیں بنوائیے نہ کہ انگریزی بال، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، نئے ہو تو نئے ورنہ دھلے ہوئے، خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا۔ جب کبھی انگوٹھی پہنیے تو اس بات کا خیال رکھیے کہ صرف 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنیے، ایک سے زیادہ نہ پہنیے، اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو،
ایک سے زیادہ نگینے نہ ہوں، بغیر نگینے کے بھی مت پہنیے، نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں، چاندی کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلا مرد نہیں پہن سکتا۔ نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا، عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش مگر طاق ہوں۔ کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لے۔ اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب یعنی ملامت کیا جائے گا۔ نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، عیدگاہ پیدل چلنا، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ نماز عید کے لیے عیدگاہ جلد چلے جانا اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان و وقار و نیچی نگاہ کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور معانقہ یعنی گلے ملنا، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے۔ بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے، مگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے گلے ملنا محل فتنہ ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیے، اور نماز عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیے۔ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ پھر سن لیجئے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ایک بار پھر پڑھتا ہوں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ترجمہ: اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اور اللہ ہی کے لیے تمام خوبیاں ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ درس دیا سنا اللہ اسے قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، یا رب کریم ہم سب کو اس مبارک یوم العید کی برکت عطا فرما، اور رب کریم ہم سب کو غم رمضان بھی عطا فرما۔ یا رب کریم ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی، یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں نماز عید 6:15 بجے ادا کی جائے گی، 6:15 بجے نماز عید ادا کی جائے گی۔ انشاءاللہ نماز عید تقریباً 6:15 بجے ادا کی جائے گی۔